شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد انسان پاک دامن رہے اور دوسرا مقصد اولاد کا حصول ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جب انسان کو اولاد عطا فرمائے تو نو مولود کے نئے آنے والے بچے کے انسان کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق نو مولود کے کان میں آذان دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر تخلیق کرنا ہے جس کو ہم گٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد نو مولود کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ چوتھے نمبر پر نو مولود کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور عقیقے کے اندر یہ بات یاد رکھیں، عقیقے کا اصل رکن جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیقے کے اندر جانور صدقہ کر دیتا ہے تو جانور صدقہ کرنے کا تو ثواب ہوگا، عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ عقیقہ کے اندر جانور کے پیسے دے دیتا ہے، پیسوں کے صدقے کا ثواب ہوگا، عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ عقیقے کی سنت تب ہی ادا ہوگی جب جانور ذبح کریں گے۔ جانور صدقہ کرنے سے صدقے کا ثواب ہوگا، عقیقے کا ثواب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد عقیقے کا گوشت یہ بالکل قربانی کی گوشت کی طرح ہے، انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی مستحق کو بھی دے سکتا ہے، کسی مالدار کو بھی دے سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ عقیقے کا جو گوشت ہے اس پہ دعوت بھی کر سکتا ہے اور عقیقے کا گوشت کچا بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ پکا کر دعوت کرے۔ پانچواں حق نو مولود کا یہ ہے کہ اس کے جو سر کے بال ہیں پیدائش کے وقت کے، وہ منڈوا کر اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی یا سونے صدقہ کیا جائے۔ یہ پانچواں حق ہے۔ اور چھٹا حق شریعت نے جو رکھا ہے نو مولود کا، وہ ختنہ کرنا ہے۔ جب اس میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ ختنہ کرنے کے لائق ہو جائے تو اس کے ختنے کیے جائیں۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے اور اولاد کا حصول ہے۔ جب اللہ رب العالمین اولاد دے دیں تو سب سے پہلے یہ 6 اولاد کے حق ہیں، یہ جب بھی ادا کیے جائیں مستحب ہیں، 7ویں دن کیے جائیں بہتر ہے، پہلے دن کیے جائیں تب بھی جائز ہے، 5ویں دن 7ویں دن جب استطاعت ہو کر لیے جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔